اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی دستگاہ میں موجود ہوں جس نے راولی گجرانوالہ کینٹ کے اندر پرائیویٹ سکول کی بنیاد رکھی۔ کہا جائے کہ گجرانوالہ میں اس سکول کا شمار ہے کہ اس سکول نے پرائیویٹ سکول کی جو چند سکول تھے ان میں سے ایک ہے جو جس نے پرائیویٹ سکول کی بنیاد رکھنے والے سکولوں میں ایک ہے، اور گجرانوالہ راولی اور گجرانوالہ کینٹ کا یہ بہترین دستگاہوں میں اس کا شمار ہے۔ تقریباً 48 سال اس ادارے کو ہو چکے ہیں جس میں آج میں موجود ہوں۔ آج اس میں رمضان مبارک کی وجہ سے کچھ پروگرامات اس لیول کے نہ ہو سکے۔ رمضان کی بابرکت مہینے میں اس کے احترام میں تو میرے ساتھ چیئرمین حیدر ماڈل ہائی اسکول راولی گجرانوالہ کینٹ کے محمود حیدر بٹ صاحب موجود ہیں۔ بٹ صاحب، یہ تقریباً آدھی صدی کی داستان ہے۔ آپ نے نوجوانی کی عمر میں ایک بنیاد رکھی ایجوکیشن کے اوپر، اور آپ نے اپنے والد محترم حیدر بٹ صاحب کے نام پہ یہ ادارہ رکھا، اور یہ اس وقت یہ سوچ ایجوکیشن کے حوالے سے، جب گورنمنٹ سکول بھی بہت کم تھے، لوگ تعلیم کی طرف اتنے زیادہ نہیں جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ نے پرائیویٹ سکول رکھا کی بنیاد رکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ امیڈیٹلی آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ آیا کہ میں ایک سکول، ایک ادارہ بناؤں، یہ آج سے 48 سال پہلے کی بات ہے۔ میں گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا، والد یاد آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے والد صاحب کے نام یہ اسکول کا نام رکھا۔ اور اس وقت کوئی ادھر رجحان نہیں تھا پرائیویٹ اسکول کا۔ بالکل لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اسکول بنائیں گے تو ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ میں نے جرأت کی اور یہ 48 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کے خان غلام دستگیر خان صاحب نے اس کی اوپننگ کی اور باقاعدہ یہ آغاز کر دیا، اور اس وقت ماشاءاللہ اتنا عوام نے محبت سے اپنے بچے میرے پاس لائے اور داخلہ ہوا۔ اچھا بٹ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور دور جدید کے مطابق آپ نے اس وقت کے بھی مطابق اور آج بھی آپ کا سلیبس دور جدید کے مطابق ہے۔ یہ جدت ساتھ ساتھ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ بلڈنگ بھی ایک وقت تک کرائے پہ تھی، آج اپنی بلڈنگ ہے، بڑا گراؤنڈ ہے، ہر چیز ہے۔ اس سفر کے اندر بڑی ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی؟ بہت ساری۔ اس سفر کے اندر سردار صاحب آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس مشکلات سے گزرا ہوں، اور میں اس مشکلات کا سامنا کیا، اور الحمدللہ آج میرا ادارہ کامیاب، اور راولی کے پورے گرد و نواح ایک نام ہے اس ادارے کا۔ اور سب سے پہلے یہ بات ہے کہ سٹاف جو ہے میرا پڑھا لکھا اور محنتی سٹاف ہے، جو کہ سلیبس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو وہ تربیت دیتے ہیں جو بچوں کو بڑے بچے ہو کر وہ بتائیں گے، گھر جا کے بتاتے ہیں ہماری ٹیچر ہمیں یہ تربیت دیتی ہے، یہ کہتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ استادوں کا کام ہے۔ استاد بہترین ہو تو ادارہ بہترین اور بچے بہترین۔ اچھا، یہ آج ہم ایسے والدین سے بھی ملے ہیں، آپ کے سٹاف سے بھی ملے ہیں،
ایسے اسٹاف ممبران ہیں جو کئی سالوں سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جی ہیں، الحمدللہ اور کئی آج والدین ایسے تھے جو کل اس اسکول میں پڑھ کے گئے ہیں، آج ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا ایسے بھی ہم نے فیمیل دیکھی ہیں جن کے پوتے یہاں پڑھ رہے ہیں. جی تو الحمدللہ. یہ کیا کیا کیسا محسوس کرتے ہیں یہ سب دیکھ کے؟ یہ دیکھو جی سردار صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ خوش قسمتی ہے ہماری اور اس ادارے کی. جو لوگ ادھر سے پڑھ کے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ادارہ سب سے بیسٹ ہے، اور اسی لیے وہ اپنے پوتیاں پوتے اپنے بچے ادھر پڑھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں، ہم لوٹ مار نہیں شروع کی ہوئی. آپ نے دیکھا ہے ہماری فیس بہت کم ہے، اور یہ درمیانے طبقے کے لوگ خوشی سے اس ادارے میں آتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ادھر. اور الحمدللہ میں بتایا ہے کہ 9 کلاس بورڈ کا امتحان ہوا پچھلے سال، تو وہ بچی بھی آپ کو ملوائی ہے، تو اس نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی. تو یہی یہ ایک بات ہے کہ محنت کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھل دینے والا ہے. اچھا بٹ صاحب، جیسے کہ آپ نے خود بتایا، یہ ایک ایسا اسکول ہے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ غریب گھرانے کے یتیم بچے فری آف کاسٹ ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کیسے مینج کریں مہنگائی کے دور میں، معقول فیس میں، پھر اسٹاف کی تنخواہ، دیگر معاملات، یہ کیسے؟ اور خود بھی آپ ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں، کیا اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے پوری؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بچے میرے پاس، ایسے بچے جو یتیم ہیں، فری پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مجھے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ان کی دعاؤں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے سٹاف کی دعاؤں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہی بات ہے کہ اگر اچھا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھل دینے والا ہے. صحیح. آج ایک اعلان بھی آپ نے کیا ہے اسپیچ میں کہ آج رزلٹ کا اینوئل رزلٹ ہے، آج سے داخلہ جاری ہے، اور فری آف کاسٹ آپ داخلہ دے رہے بالکل. ہیڈر ماڈل اسکول میں. جو بھی بچے پی جی سے 10 تک داخل ہوں گے، بچے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے نا فری داخلہ ہے. جی جی بالکل الحمدللہ. ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ درمیانے طبقے کے لوگ آتے ہیں، غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے ایک جیسا رول رکھا ہوا ہے، سب کے لیے داخلہ فری ہے. السلام علیکم. یہ جو ادارہ ہے حیدر ماڈرن ہائی اسکول، یہ میرے خیال سے کچھ 40-45 سال، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے یہ محمود بٹ صاحب چلا رہے ہیں اس ادارے کو. اور ابھی ماشاءاللہ میرے بچے یہاں سے نرسری سے پڑھ کے اب میری بیٹی 9th میں ہے، تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو وہ اس یعنی کہ اسٹینڈرڈ تک آ گئی ہے کہ اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ میٹرک کر لے گی، اور میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں. میں اپنے ریلیٹیوز کو اور اس کے بعد اپنے فرینڈس کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اگر دیکھیں اسکولز ایون دیکھا جائے راولی میں بہت اچھے اسکول ہیں، اور صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا سٹینڈرڈ اور فیس کے لیے جو ہے اپنا نام وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کم فیس میں اچھا اور سب ماحول اور اچھی تعلیم مل رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی دور جا کے کرایہ بھی لگائیں اور بچوں کو ہم ڈی سی کالونی یا مطلب کینٹ ایریا میں بھیجیں. تو میری بیٹی کسی وجہ سے 2 منتھ اسکول میں نے یہاں پہ نہیں آ سکی، اس کی طبیعت نہیں صحیح تھی، اور اس کی 9th کی تیاری جو ہے نا وہ مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ تھا اس سال وہ پیپر نہیں دے سکے گی. پھر میں نے اسکول میں رابطہ کیا سر سے، میں نے کہا کہ میں اس کا 1 سال ضائع ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ اسکول لے کے آئیں بچی کو. تو میں اسکول لے کے آئی الحمدللہ. انہوں نے 4 منتھ کا جو تھا اس کا جو مطلب رہ گیا تھا کورس، وہ 2 منتھ میں کور کروایا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میری بیٹی 9th کے پیپر دے گی. اور 100% تو نہیں، 95% اس کی تیاری کمپلیٹ ہے. اور میں تو 100% ان سے ایگری مطلب مطمئن ہوں اسکول سے اور ان کی پڑھائی سے، ماحول سے، ٹیچرز کے بیہیویئر سے، اور سب سے زیادہ جو ہے محمود حیدر بٹ صاحب جو ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں، اور ہر ہمارا مسئلہ وہ سنتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ہمارے اس ایریا میں باہر کی بات نہیں کرتی کہ اس سے بیسٹ اسکول بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی اور ہوگا. جی ناظرین، اب جو شخصیت میرے ساتھ ہیں پیشے کے لحاظ سے بے شک وہ استاد ہیں، لیکن حیدر ماڈل اسکول سے وہ پچھلے
16-17 साल से वाबस्ता हैं और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, मोहम्मद मंशा साहब। मंशा साहब, हैदर मॉडल स्कूल बड़े बड़े अदारे हैं, जितनी आपकी एजुकेशन है MSc, इसके बावजूद आप एक ही अदारे में अदारे में स्टिल हैं, बड़ी बड़ी ऑफरें भी हुई होंगी, होती हैं, फिर भी आप हैदर मॉडल स्कूल में ही हैं। इसकी क्या वजह और इसका म्यार मेंटेन रखने में आपका बड़ा अहम रोल भी है? असल में ना हैदर मॉडल स्कूल जो है ना, ये एक बेमिसाल इदारा है। मैंने 2009 में जब इसको स्टार्ट किया ना, तो आज मैं जो भी हूँ इस अदारे की वजह से हूँ। नो डाउट कि ऑफर्स आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अदारे ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। तो मेरी इस अदारे के साथ, जनाब चेयरमैन भट्ट साहब के साथ मेरी वफादारी है कि मैं 16 साल का अरसा मैंने यहाँ गुजार दिया है। मैं समझता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ वो इस हैदर मॉडल स्कूल की वजह से हूँ। यही वजह है कि इससे हमें असम्बली के लगाव है और हम इस अदारे को अपना अदारा समझते हैं। मैं ये नहीं समझता कि मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं इस अदारे को अपना अदारा समझता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ से आज तक जो है काम कर रहा हूँ, कहीं और नहीं गया। अच्छा, मंशा साहब, आपने इस स्कूल के लिए 16 साल आपने दिए हैं, इसके सिलेबस की तैयारी में, इसके माहौल के अंदर, इसकी तमाम मैनेजमेंट में आपका बड़ा अहम रोल है। तो उसको नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप कैसे डालते हैं और पूरा एक साल का स्केड्यूल बना के देते हैं? असल में हम जो है ना पूरे साल का एक कैलेंडर तैयार कर लेते हैं, उस हिसाब से सिलेबस को हम मेंटेन करते हैं और स्टाफ को जो है कोऑपरेट करके जो सारा सिस्टम हम चलाते हैं। यही वजह है कि दौर जदीद में जो जदीद सिलेबस आज पढ़ाया जा रहा है, हमारे स्टाफ के लिए कोई उस पर प्रॉब्लम्स नहीं दरपेश आती, क्योंकि हम पहले ही सारा जो प्रोग्राम जो है वो तय करके जो है उसको स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सर माशाल्लाह से ये स्कूल बहुत अच्छा है। मेरी बड़ी सिस्टर एज ए स्टाफ यहाँ पे टीचिंग कर चुकी हैं, उससे छोटे वाली यहाँ पे टीचिंग कर चुकी हैं, 9 से 10 साल पढ़ा चुकी हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाकी सब स्कूलों से ये स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी लगी है कि मैंने अपने बच्चे शुरू से स्टार्टिंग से यहाँ पे ही इनका एडमिशन करवाया और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी है, यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है और बच्चे माशाल्लाह जब माँ घर से भेजती है बच्चों को यहाँ पे तो बिल्कुल ओपन होते हैं कि बच्चे उनके हवाले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बुनियाद ही हैदर मॉडल स्कूल ही हमारे बच्चों की रखता है। उनको बोलने का अंदाज, उनका माँ बाप की इज्जत करना, सब ये स्कूल की वजह से मैं स्कूल से बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बाकी को भी बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे भी इसी स्कूल में एडमिशन करवाएं। हालांकि मैं अपने स्कूल में भी करवा सकती थी, लेकिन मुझे इधर की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी है। थैंक यू सर। आप न्यू कमर हैं इस दौरे हाजिर के मुताबिक। ये स्कूल 50 साल से है, तो यहाँ पे तीसरी नस्ल चौथी नस्ल भी पढ़ रही है। शरावली के इर्द गिर्द के लोग कैसे देखती हैं, आपकी नज़र में ये स्कूल का म्यार कैसा है? ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। मेरी बाजी हैं, उनके बच्चे तकरीबन 7-8 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी है वो 9 में पढ़ रही है, छोटा बेटा भी 7 में है। बहुत ही अच्छा स्कूल है और मेरे छोटे बच्चे, अभी मेरा बेटा प्रेप में हुआ है, छोटी बेटी PG क्लास में है। तो बहुत ही अच्छा ये स्कूल है, मतलब मदर्स के साथ बहुत कोऑपरेट है और मतलब टीचर्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल पढ़ाते हैं बच्चे, यहाँ पे हर चीज़ सीखते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करना, एक बोलना चालना, हर चीज़ यहाँ से सीखते हैं। बहुत ही अच्छी बुनियाद है। यहाँ PG से स्टार्ट होते ही बच्चे की बुनियाद स्टार्ट हो जाती है और जितनी देर में 5 में जाता है ना, वो 10th की बुक भी पढ़ सकता है, रीड कर सकता है कि इतना अच्छा स्कूल है। बहुत ही अच्छा स्कूल है। मैं उनसे देख के अपने बच्चों को भी मैंने इधर ही एडमिशन करवाया है। बहुत अच्छा। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ हैदर मॉडल स्कूल की टीचर मौजूद हैं, कुर्रतुल-ऐन, वो एक लायर की एजुकेशन के से पेशे से भी वाबस्ता होने जा रही हैं और साथ स्कूल के अंदर वो टीचिंग भी कर रही हैं। तो आज तमाम तर हमने देखा कि बड़ी एक्टिव थी, तकरीबात को अरेंज किया। मैम, कैसा देखा आपने स्कूल के माहौल को और इस अदारे से आप मुंसलिक हुई और आप बड़े बड़े अदारे भी है यहाँ पे, इसके बावजूद आपने हैदर मॉडल स्कूल का क्यों इंतखाब किया?
میں نے حضرت ماڈرن ہائی اسکول کا انتخاب اس لیے کیا، ایک تو یہ کہ 48 سال سے یہ خدمت میں پیش ہے، دوسرا یہ کہ یہاں کے چیئرمین سر محمود حیدر بٹ صاحب وہ بہت سپورٹیو ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ یہاں پہ ٹیچرز کو بہت سپورٹ کی جاتی ہے، ان کی سیلریز اچھی ہیں۔ دین اگر ہم بات کریں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تو پھر ان کی بات کریں۔ اچھا، اسٹوڈنٹ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ زیادہ تر اس علاقے کے بچے ہیں جو آپ سے ہم دیکھا کہ آپ لوگوں سے بڑے گلے ملے ہیں، والدین کا بھی بڑا اعتماد ہے، ہم نے والدین سے بھی بات کی، اس کے پیچھے آپ سب کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے سب کے ساتھ۔ جی بالکل۔ آپ بتائیں کہ اسکول تقریباً 50 سال کو ہو گئے ہیں، کیسا اسکول ہے؟ یہاں پہ کافی عرصے سے اسکول ہے، پرانا اسکول ہے، سب سے پہلا اسکول ہے راولی کا، اور کیا اپنی معیار، اپنے جو معیار ہے ان کے اسکول کا ماحول، وہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے مقابلے میں کیسا ہے؟ دیکھیں یہ اسکول کو تو 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ سب سے پہلے جو میری سسٹر چھوٹی تھی اس کی ایج 40 ایئر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی اسکول سے پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر میری بھتیجی ہے وہ 36 میں، اور اس کے بعد میرا اپنا بیٹا وہ 32 کا ہے، وہ بھی اسی اسکول سے پڑھا ہے، اور اس کے بعد میرا بھتیجا ہے وہ 25 ایئر ہے۔ تو ابھی میرے ایک پوتی اور 2 پوتے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوتی میری ابھی 6 کلاس میں گئی ہے، اور ایک پوتا 2 کلاس میں، ایک 1 کلاس میں گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا کے فضل سے یہ اسکول بہت اچھا ہے، اور بچے بہت اچھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور مطلب پیرنٹس کے ساتھ بھی یہ کوآپریٹیو ہیں، بہت اچھا اسکول ہے۔ آپ کو حیدرآباد اسکول کا معیار کیسا؟ آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ کے آپ نے یہاں پہ اپنے بچوں کو زیر تعلیم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری پوری فیملی کے بچے اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنی دوسری فیملی کے بچوں کو دیکھ کے سیٹسفائیڈ ہو کے پھر میں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ادھر کرایا۔ میں خود ایک ٹیچر تھی، میں نے 10 سال پڑھایا ہے نا، تو لیکن وہ اسکول بھی ابھی ہے، لیکن وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے اس سے بھی اچھا یہ اسکول یہ بیسٹ لگا ہے۔ اس کی پڑھائی بہت اچھی ہے، اسٹاف بہت اچھا ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، اور مینجمنٹ بہت اچھی ہے، بات سنتے ہیں، کوآپریٹیو ہیں، بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، مطلب کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، ان سے ہم آ کے شیئر کریں، وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ تو بہت اچھا اسکول ہے، اور ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں اسکول سے۔ تھینک یو۔ حیدرآباد اسکول کا جو اینول رزلٹ ہے، آپ کیسا دیکھ رہی ہیں بچوں کا رزلٹ دیکھ کے؟ اور یہ سب سے پرانا اور منفرد ادارہ ہے، کم فیس میں غریب بچے اور مستحق بچے بھی یہاں پہ فری بھی پڑھتے ہیں، آپ اس اسکول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، فرسٹ آف آل یہاں پہ میرے ہسبینڈ بھی انہوں نے ایجوکیشن پائی، اور اس کے بعد اب ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات میں سیٹسفائی اس کی وجہ سے ہوں کہ مائی ڈاٹر از ڈائبیٹک، اینڈ اس کے انسولین اور یہ سارا کچھ ایڈجسٹ کرنا دوسرے اسکولس میں بہت مشکل ہو جاتا، کہ ہمیں نزدیک بھی تھا اور سیٹسفائی تھا، اور اس لیے میں نے اپنے بچی کو یہاں پہ پڑھایا، اینڈ ناؤ شی از ان کلاس 6، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ہے، بیسٹ اسکول ہے۔ میرے ساتھ میڈم سدرا موجود ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس اسکول کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اس اسکول کو انتخاب کرتے وقت کیا سوچ کے آپ نے یہاں اپنی ایجوکیشن کے شعبے میں آئے، جب تو آپ نے یہاں پہ کیوں پڑھانا شروع کیا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ بہت پرانا اسکول ہے، 48 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچرس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ٹیچرس کے جو حقوق ہیں ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی اوور آل بھی اسکول کا ماحول اچھا ہے، بچوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے، تو ایسے میں ٹیچرس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، جب بچوں کا رزلٹ اچھا ہے تو نیکسٹ مطلب اسکول کا نام جب روشن ہوگا تو ٹیچرس کا نام بھی ساتھ ہی روشن ہو جائے گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ٹیچروں کی بھی حوصلہ افزائی کی، انعامات بھی دیے گئے واٹس ایپ کی طرف سے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی یہ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پچھلے رزلٹ فنکشن پہ بھی ہوا تھا، اور اسی سے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹیچر آگے مزید اچھا کام کرتے ہیں، اور ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں، ان کو بھی انسپریشن ملتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور اچھا کام کریں، پچھلے سال سے بھی ہم نے بڑھ کے اچھا محنت کی، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔